بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا حلم والا ہے۔ جنگ احد میں جتنے بھی صحابہ کرام گئے ہوئے تھے، ان میں سے صرف 14 صحابہ کرام ثابت قدم رہ سکے، باقی سب کے قدم اکھڑ گئے۔ ان 14 صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے، اور 11 صحابہ کرام اور تھے جو ڈٹے رہے، مستقل مزاج رہے اور ثابت قدم رہے۔ خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر کیا تھا اور ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنے کا حکم دیا، لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، بلکہ جب پہلے حملے میں کفار کے قدم اکھڑے اور مسلمان غالب آئے، تب ان درے والوں نے کہا کہ چلو ہم بھی جا کر کوئی مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، مگر یہ لوگ سمجھے کہ شاید فتح ہو چکی ہے۔ اب انٹرنیٹ کا دور تو تھا نہیں، موبائل سروس تو تھی نہیں کہ وہ فون کرتے بھی ابھی نہیں چھوڑنا یا ابھی نہیں ہو، ابھی وہیں رہو۔ بس انہوں نے دور سے دیکھا کہ کفار تو جانے لگے ہیں اور مسلمان شاید فتح یاب ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے، درہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ کفار نے جب اس درے کو خالی دیکھا تو پھر اس درے کی طرف سے واپس پلٹے، اور واپس پلٹے تو پھر انہوں نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا، جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے۔ تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ ان حضرات سے یہ لغزش ضرور ہوئی کہ انہوں نے درہ چھوڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کی، لغزش ضرور ہوئی، لیکن چونکہ وہ تھے کامل ایمان والے، وہ تھے مخلص مومن بندے، سچے ایمان والے لوگ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے۔ آگے پیچھے کئی مواقع پر یہی لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی معافی کا اعلان فرمایا، تاکہ اگر ان کی لغزش سامنے آئے تو رب العالمین کی بارگاہ میں ان کی عظمت کا اظہار بھی ہو کہ اگر ان سے لغزش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی معافی کا اعلان فرما دیا ہے۔ تو فرمایا بعد میں آنے والے وہ سوچیں اگر کہ صحابہ کرام سے اس طرح کا معاملہ ہوا تو ساتھ میں یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی فرما دیا ہے۔ لہذا قیامت تک کے لیے کسی کو ان صحابہ کرام کے لیے زبان درازی کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ فرمایا ان کی طرح یہ نہ کہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور اللہ ہی مارتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے اور کافروں سے مراد منافق بھی بیان کیے گئے، اور یہاں پر ہم منافقین والا معنی سامنے رکھ کے اس کی تفسیر کریں گے۔ چنانچہ فرمایا کہ ایمان والو، تم عبداللہ بن ابی اور ان جیسے کافروں اور منافقوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے نسبی بھائی یا منافقت میں
بھائی بند سفر میں گئے اور مر گئے، یا جہاد میں گئے اور مارے گئے، تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے، سفر اور جہاد میں نہ جاتے تو یہ نہ مرتے اور یہ قتل نہ کیے جاتے۔ تو اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کہا کہ اگر یہ جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، اور تم ان کی طرح نہ ہو جانا، تاکہ ان کی بات اور ان کا یہ عقیدہ کہ اگر سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے، ان کے دلوں میں باعث حسرت بن جائے۔ حقیقی مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے دے۔ کیا گھروں میں بیٹھے رہنا کسی کو موت سے روک دیتا ہے؟ کیا کوئی شخص گھروں میں بیٹھا رہے، کیا اس کو موت نہیں آتی؟ گھر میں بھی تو موت آ سکتی ہے نا۔ اور جہاد میں جانے سے کب لازم ہے کہ اس کو موت آئے گی؟ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جہاد پر جائے اور وہاں سے صحیح سلامت واپس بھی آ گئے۔ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کئی درجے بہتر ہے۔ لہذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت ہی آئے لیکن تم اللہ کی راہ میں ہو تو یہ موت تمہارے لیے مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی، اور ایسی موت دنیا کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں مرنا وہ یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کو موت آئی تو یہ بھی اللہ کی راہ میں مرنا ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے 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 اس کو موت آ گئی تو یہ بھی اللہ کی راہ میں موت ہے۔ علمی خدمت کرتے کرتے موت آئی یا تبلیغ دین کرتے ہوئے موت آ گئی تو اس حال میں موت بھی اللہ کی راہ میں موت ہے۔ اس کا نتیجہ بھی رب العالمین کی رحمت اور مغفرت ہے، یعنی اس انداز میں جس کو موت آتی ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا اعلان ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو جس انداز میں بھی مرے گا، مرنا ضرور ہے، اور جو جس انداز میں بھی مرے گا، وہ جہاد سے چھپ کر گھروں میں بیٹھے رہیں اور وہاں ان کو موت آ جائے، یا جہاد میں جائیں میدان جہاد میں شہید ہو جائیں وہاں ان کو موت آئے، جس حال میں بھی موت آئے گی بہرحال اللہ کی بارگاہ میں جمع ضرور ہونا ہوگا، یعنی میدان محشر میں سب کے سب لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو جن کو اچھی موتیں آئی ہوں گی تو ان کے لیے رحمت اور مغفرت کے پروانے ہیں، اور جن کو اچھی موتیں نہیں آئی ہوں گی تو پھر ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی اور سرزنش بھی ہوگی۔ تو یہ قرآنی پیغام ہے کہ انسان اپنی موت سے غافل نہ رہے اور موت کے ڈر سے کسی کام کرنے سے رکے بھی نہیں، کیونکہ جہاں اس کی موت لکھی ہوگی وہیں اس کو موت کا فرشتہ لے جائے گا اور وہیں جا کر ہی اس کی موت آنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر فرمائے اور